محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات على محمد وعلى آله. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قلب مطہر امام امر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. آنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما. مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام حاضرین سامعین کو مکمل صحت یابی شفا یابی عنایت فرما. مالک کربلا معلیٰ کے زواروں میں ہمارا شمار فرما. پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر فرما. ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی محبت و ولایت سے ہمیشہ منور قرار فرما. علوم محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما. مالک ہمیں ہماری نسلوں کو وقت کے امام کے وفاداروں میں شمار فرما. امام امر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. مالک ناصرین دین ناصرین اسلام میں ہمارا شمار فرما. پالنے والے عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت شہزادی کونین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے اور جو برادران کوششوں میں لگے رہتے ہیں عزاداری کے سلسلے میں مالک ان تمام کی کوشش اور سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے اور مجالس اعضاء کی قبولیت کے واسطے صلوات پڑھ دیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان. ولعنة الله على قاتليها وظالميها ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. سلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات آل محمد وعجل فرجہ. انتہائی قابل عزت احترام سامعین، موضوع گفتگو نصرت دین، دین کی نصرت بیان ہوا. دین کی نصرت یعنی 14 معصومین علیہ السلام کی نصرت. حدیث بیان کی تھی گزشتہ مجلس میں بھی کہ اب عبداللہ الحسین کی زیارت نصرت دین کی راہ میں قدم ہے. اور اگر کوئی اپنے وقت کے امام کے ناصروں میں شمار ہو جائے تو پروردگار اسے 14 معصومین کے انصار میں شمار کر دیتا ہے. زیارت بارسا میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا انصار ابی عبداللہ. یہ ہوتا تو کافی تھا جملہ، اے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والے اصحاب آپ پر سلام. لیکن کیا جملہ کہا؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. اے رسول کی نصرت کرنے والوں آپ پر سلام. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین کا دور نہیں دیکھا، سلام ہو ان پر جنہوں نے امیر المؤمنین کی نصرت کی. السلام علیکم یا انصار ابی محمد. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. اے سیدہ کونین کی نصرت کرنے والوں آپ پر سلام. اے امام حسن کے ناصروں آپ پر سلام. وقت کے امام کی نصرت کی، دل حسین ابن علی سے جوڑ لیا اور ناصران امام حسین میں شامل ہو گئے. کتنے ایسے انصار ہیں جو کربلا پہنچ نہیں سکے لیکن زیارت میں بھی سلام آیا اور امام حسین کے ناصروں میں بھی شمار ہوا. عبداللہ ابن عفیف خود کس میں جرأت ہے یہ کہہ سکے کہ مسلم ابن عقیل شہدائے کربلا میں نہیں ہے؟ کربلا میں شہدائے کربلا میں عبداللہ ابن عفیف ناصران اسلام میں پیش نہیں کر سکوں گا، طویل روایت ہے. ایک جملہ صرف سن لیجئے گا ان کے حوالے سے، بلکہ موضوع کے مطابق ہے، پیش کر دے رہا ہوں. آپ حضرات آمادہ ہیں. بڑی عظیم المرتبہ شخصیت عبداللہ ابن عفیف نابینا ہو گئے ہیں. جنگ جمل، جنگ صفین، ان تمام جنگوں میں علی علیہ السلام کی لشکر میں لڑے ہیں، نصرت کی ہے مولا کائنات. ایک جنگ میں ایک آنکھ زخمی ہو گئی، دوسری جنگ میں دوسری آنکھ زخمی ہو گئی. دونوں آنکھیں زخمی ایسی ہو گئی، زخمی کی یعنی ختم ہو گئی آنکھ، اب دکھائی نہیں دیتا ہے. زندگی بھر کے لیے اب مسجد کوفہ میں رہتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں. زندگی بھر یہ دعا کی تھی پالنے والے ہمیشہ مجھے وقت کے امام کے ناصروں میں شمار کرنا، ہمیشہ. لیکن جب آنکھیں ختم ہو گئی تو نا امید ہو گئے کہ شاید اب مجھے امام کی راہ میں شہادت نہ مل سکے. جب یہ کربلا کا قافلہ آیا تو ابن زیاد لعین تخت پہ جا کے کہنے لگا نعوذ باللہ کہ ہم نے ایک جھوٹے شخص کو قتل کر دیا. نعوذ باللہ حاکم بدہن کذاب ابن کذاب. یہ اس نے گستاخی کی ہے ابن زیاد نے. جیسے ہی جملہ کہا نا، بھرا مجمع بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اس کو قتل کر دیا جو خود بھی نعوذ باللہ جھوٹا تھا. صدیق اکبر کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ملعون، اندازہ لگائے. اسے قتل کر دیا جو خود بھی جھوٹا تھا نعوذ باللہ، اور ان کا بابا بھی جھوٹا. آگے جملہ کہنے والا تھا عبداللہ ابن عفیف مجمع سے کھڑا ہوا، انت الکذاب ابو کا کذاب ومن واللہ کا کذاب و ابو کذاب. تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تجھے جس یزید نے یہاں بیٹھایا وہ جھوٹا، اس کا باپ جھوٹا. یہ کون ہے جس میں جرأت ہوئی ہے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کی؟ کہا میں ہوں علی کا وفادار عبداللہ ابن عفیف.
کہ اب پکڑ لیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی لوگ گئے ہیں، ازد قبیلے کے سردار تھے، ازد قبیلے میں رہا کرتے تھے، ازد قبیلے کے لوگ آگے کہا نہیں، ہمارے بندے کو یہاں دربار میں ہمارے سامنے قتل نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ انہیں بچا کر لے گئے، عبداللہ ابن عفیف کو بچا کر لے گئے، ان کے گھر فوج بھیجی گئی، اصحاب لڑے، گھر میں فوج داخل ہو گئی۔ ایک بیٹی ہے عبداللہ ابن عفیف کی، ایک بیٹی ہے۔ بیٹی نے کہا بابا باہر فوج آ گئی ہے، دروازہ بند ہے، گھر جلایا گیا۔ یہ دشمنان اہل بیت کی پہلے سے سنت ہے، دروازہ جلایا گیا، دروازہ جلایا گیا، فوج گھر میں داخل ہوئی۔ کہا بیٹی گھبرانا نہیں، دیکھیں نصرت کیسی کی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں ایک جملہ کہا، گھر پہ فوج بھجوا دی، بیٹی گھبرانا نہیں، صرف بتاتی جاؤ دشمن آ رہا کہاں سے ہے، میں علی کے لشکر میں لڑا ہوں، تلوار دی کہ اب بتانا دشمن کہاں سے آ رہا ہے۔ 40 گھڑ سوار گھر میں داخل ہوئے ہیں، 40 گھڑ سوار، یہ تلوار چلائے جا رہے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے بابا دائیں طرف سے دشمن آیا، بائیں طرف سے دشمن آیا، صلوات پڑھتے جاتے ہیں، محمد و آل محمد کے دشمنوں کو تبرہ کرتے جاتے ہیں، سر اڑائے جا رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، دشمنوں میں تبرہ کر رہے ہیں، سر اڑائے جا رہے ہیں۔ 40 گھڑ سواروں کو نابینا ہونے کے باوجود واصل جہنم کر ڈالا۔ یہ نصرت کی ہے۔ کتنے پیدل آئے، دیکھیں جب جنگوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنے اشخاص کو قتل کیا تو اس میں تقسیم کی جاتی ہے، جو گھوڑے پہ آیا اس کو قتل کیا اور جو پیدل آیا اس کو قتل کیا۔ جو گھوڑے پہ آتا تھا اس کو قتل کرنا زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ اس شخص نے گھر میں کھڑے علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے، ایسے بہادر تھے، 40 گھوڑ سواروں کو باصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد کتنے لوگ آئے، ان سے لڑے جا رہے ہیں، زخمی حالت میں پکڑ کے لے جایا جانے لگا۔ بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں بیٹی پریشان نہ ہونا، بس وقت کے امام کا دامن تھامے رہنا۔ بیٹی کو بھی قید کیا گیا، یہ بھی ناصرہ اسلام میں شمار ہوئی ہے۔ جناب سلمان ابن سرد خزاعی، ان کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی، بعد میں انہیں قید میں رکھ دیا گیا تھا، حضرت مختار کے دور میں دوبارہ نکالا گیا اور شادی ہوئی۔ اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے، 5 بیٹے محمد و آل محمد کے ناصران میں شمار ہوئے۔ یہ عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی ہے، پکڑ کے لے جایا گیا، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد لعین نے کہا شکر ہے کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، کہا شکر اللہ کا کہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل علی کی ولایت سے بینا ہے اور تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے، کہا تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے کہا میں تو جب تیرے نجس وجود دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت سے دعا کر رہا ہوں، پالنے والے مجھے محمد و آل محمد کے راستے میں شہادت نصیب کر۔ دعا یہ کرتا تھا کہ ایسے شخص کے ہاتھوں شہادت ملے جو بدترین شخص ہو پوری کائنات میں، پوری خلقت میں بدترین شخص ہو، اس کے ہاتھوں قتل ہو، اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ علی اور اولاد علی کے نام پہ شہید کیا جائے گا۔ جملہ سنیے گا، یہ لوگ ہمیشہ قتل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اس وجہ سے قتل کیا، توہین صحابہ کر دی تھی اس لیے قتل کیا۔ تو کہا کیا کہتے ہو، کچھ اصحاب کے نام لیے، کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ عبداللہ ابن عفیف سے پوچھا، کہا ان اصحاب کے بارے میں چھوڑو، مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھو کہ تم کیا تھے، تمہارے آباء و اجداد کیا تھے، ان کے بارے میں پوچھو۔ عبداللہ ابن عفیف شہید ہوئے ہیں، امام نے سلام پیش کیا ہے، ناصران اسلامی، پوری روایت مجھے پیش نہیں کرنا تھی لیکن نام آیا تو میں نے پیش کی۔ نصرتنا باللسان، تم نے ہماری نصرت کی زبان سے۔ دیکھیں ایک نصرت ہوتی ہے زبان سے، ایک نصرت ہوتی ہے مال کے ذریعے، ایک مدد ہوتی ہے اعضاء و جوارح کے ذریعے۔ اندازہ لگائیے نصرت دین موضوع گفتگو ہے، اللہ نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ اللہ نے ان افراد کو 14 معصومین کے ناصروں میں شمار کیا جو وقت کے امام کے ناصروں میں ہو گئے، وفادار میں ہو گئے۔ شہدائے کربلا کے لیے السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، رسول کے انصار آپ پر سلام۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا کائنات نے کہا الراضی بفعل قوم کالداخل معہم فی، کسی بھی قوم کے کسی بھی فعل سے راضی رہنے والا اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی حسین ابن علی کے عمل سے راضی رہے گا دل سے تو اللہ ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب کا جو اجر و ثواب ہے اس میں اس کو بھی شریک کرے گا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام
وآل محمد عجل فرجہ۔ نصرت دین، توجہ کیجیے، امام علیہ السلام نے کہا یہ ابن شبیب، اے فرزند شبیب، طویل روایت ہے، اگر چاہتے ہو نا کہ ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ثواب حاصل کرو، یہ جملہ یاد رکھیے، شہدائے کربلا میں شامل نہیں ہو جائے گا۔ شہدائے کربلا جتنے تھے وہ اتنے ہی ہیں۔ اصحاب ابا عبداللہ الحسین کا مقام عظمت بہت بلند ہے۔ ابا عبداللہ الحسین نے کہا تھا ہؤلاء اصحابی من عالم الذر، عالم ذر سے یہ میرے اصحاب ہیں۔ اللہ نے جب لوگوں کو خلق نہیں کیا تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، چرند پرند نہیں تھے، اس وقت سے حسین ابن علی کے اصحاب نے حسین کی صدا پہ لبیک کہا تھا، تو اللہ نے ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب میں ان کو شمار کر دیا۔ جناب زینب کبریٰ سے عاشور کی شب ابا عبداللہ الحسین نے جملہ کہا تھا، امام حسین کے اصحاب کا درجہ الگ، ان کا ثواب حاصل کرنا الگ۔ 8ویں امام کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی وہ اجر و ثواب مل جائے تو ایک کام کرو، دل میں حسین ابن علی ہو اور جملہ کہہ دو، اصحاب ابا عبداللہ الحسین کی جانب متوجہ ہو کہ کیا وہ جو جملہ ہم سے کہا گیا کہ کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، یہی کاش کہہ کر خواہش رکھنا۔ کمال ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے معراج پہ پہنچا دیا اپنے چاہنے والوں کو، کہا یہی کاش تمہیں حسین ابن علی کے اصحاب کے اجر و ثواب میں شامل فرما دے گا۔ جب جب یاد آئے ابا عبداللہ الحسین کی، ان کے اصحاب کی، جملہ کہہ دو، اللہ تمہیں وہ اجر عطا کرے گا۔ صفی الدین اردبیلی کتاب الزام الناصب میں روایت نقل ہے، اپنے والد سے ملنے، ان کے فرزند نقل کر رہے ہیں روایت، اپنے والد سے ملنے نجف اشرف تشریف لے کے گئے، عالم دین ہیں ان کے والد کے ساتھ ایک اور عالم دین بیٹھے ہیں امیر کائنات کی ذریح مقدس کے پاس۔ دیکھا بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگی، سر سے تھوڑا امامہ ہٹا تو گہرا تلوار کا نشان دیکھا۔ جب آنکھ کھلی تو پوچھا یہ نشان کیسا پڑا آپ کے؟ کہا یہ صفین میں لگا تھا۔ کہا نہیں یہ آپ کے سر پہ جو نشان ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یہ 12ویں امام کے دور کی بات ہو رہی ہے، صفین مولا کائنات کے دور میں ہوئی۔ کہ یہ جنگ صفین میں نہیں، ارے قبلہ یہ سر پہ ہاں جنگ صفین میں لگا تھا۔ نہیں سمجھ آیا جنگ صفین کب ہوئی ہے، یہ 12ویں امام کا دور چل رہا ہے۔ کہا سنو میں سفر کر رہا تھا شام کا، شام کے اس سفر میں میرے ساتھ ایک ناصبی بیٹھا تھا جو حاکم شام کی محبت کی نجاست دل میں رکھتا تھا، میرے دل میں علی کی محبت کی طہارت تھی، بس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتا، وہ اپنے بڑے کا ذکر کرتا۔ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر ابھی جنگ صفین ہو رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا، ان عالم دین نے کہا میں لشکر علی میں ہوتا لرویت سیفی ھذا، میں اپنی اس تلوار کی پیاس حاکم شام اور اس کے نجس اصحاب سے بجھا دیتا۔ توجہ ہمارے جملے کی جانب توجہ کیجیے، میں اپنی تلوار کی پیاس بجھا دیتا اور انہیں واصل جہنم کرتا، علی کے لشکر میں ہوگا۔ اس نے گستاخی کی، کہتا ہے میں علی اور اس کے ساتھ جو بھی آئے ہیں ان کو قتل کرتا۔ بات بڑھتی گئی، یہ تلوار چھپا کے لایا تھا ناصبی، بات بڑھتی گئی، اس نے تلوار نکالی، جھگڑا بڑھا، اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پکارا، اپنے وقت کے امام کو پکارا، اس نے تلوار کا وار کیا، نیزہ تھا، تلوار تھی اس کے پاس، وار کیا، سر پہ زخم لگا، یہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ کسی نے آ کے کاندھا ہلایا اور کہا اٹھو، یہاں انتظار کرو، ابھی ہم آ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ وہ جو قتل کرنے آیا تھا، جو جنگ کر رہا تھا ان سے، جو حاکم شام کی تعریف کر رہا تھا، وہ آنے والا جو کچھ دیر پہلے اٹھا کے گیا نا، وہ اس کا سر لے کے آیا۔
जुमला सुनिएगा, और कहा सुनो अना हुज्जत इब्न अल-हसन, मैं तुम्हारे वक्त का इमाम हूं। नसरतना बिल लिसान, तुमने जबान से हमारी नुसरत की, अल्लाह ने हमें तुम्हारी नुसरत को भेजा। उस अल्लाह ने वादा किया है फला यंसुरन्नल्लाह मन यंसुरु, जो अल्लाह की नुसरत करेगा अल्लाह उसकी नुसरत करेगा। अब जब कभी भी कोई सवाल करे कि जख्म कहां लगा, कह देना सिफ़ीन में लगा था, क्योंकि तुम्हारे अकीदे के सबब अल्लाह ने सिफ़ीन वाले अली के लश्कर में तुम्हें शामिल करवा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अब अंदाजा लगाएं, समझ आ रही है वो बात, वो वाली आयत के जिसमें अल्लाह के नबी कह रहे हैं, पांचवें इमाम से सवाल हुआ था, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आयत नाजिल हुई उनके बारे में जो नबी के मुखालिफ हैं कि ऐ मोहम्मद इनसे कहो लिमा क़तलतुम अल अंबिया मिन क़बली, तुमने मुझसे पहले वाले अंबिया को क्यों कत्ल किया? तुम मेरे बारे में एतराज कर रहे हो ये नबी ऐसा है, इस तरीके का नबी हो जिस पे मलाइका आके ईमान लाए सामने चले, ये सारी शर्तें लगा रहे हो, ये कैसा नबी है जो बाजारों में चलता है? तो पहले वाले अंबिया भी बाजारों में चलते थे, उन्हें क्यों कत्ल किया? ये जुमला कहा, इमाम ने कहा ये तो थे भी नहीं उस दौर में, अल्लाह ने 500 साल गुजर गए, अल्लाह ने इन्हें गुज़िश्ता अंबिया के कातिलों में शुमार कर दिया। क्यों शुमार कर दिया? इसलिए कि वो गुज़िश्ता अंबिया के फेल से राजी थे। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं? गुज़िश्ता अंबिया के कामों से खुश थे, राजी थे, फख्र करते थे, उन्होंने कैसे कैसे एक दिन में 70 अंबिया को कत्ल किया, वो उस पर फख्र किया करते थे। इमाम ने कहा उनके फख्र की सबब अल्लाह ने उन्हें कातिलों में शुमार कर दिया। जब हमारा 12वां आएगा इमाम हुसैन के कातिलों की नस्लों से भी इंतकाम लेगा। बोला नस्लों ने क्या किया? क्योंकि वो राजी होंगे अपने आबा व अजदाद के फेल से। अब सुनिए, इसका मतलब क़यामत तक कोई कभी भी यजीद को रज़ी अल्लाह कहे, 12वें इमाम से भी आके इंतकाम ले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोनों तरफ की बात। दुश्मनाने अहले बैत की जानिब अगर झुकाव हो तो अल्लाह उनके साथ महशूर कर देगा, अहले बैत की जानिब झुकाव, उनकी शिफाअत नसीब हो जाएगी। कमाल ये है, हम ज़ियारत बारसा में क्या कहते हैं? लाअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरदियत बिह। इसका तर्जुमा बाज़ जगह गलत किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। लानत उन पर जिन्होंने आपके कत्ल के बारे में सुना, फरदियत बिह, और राजी रहे। राजी रहना और है खामोश रहना। समझ आ रही है बात? राजी रहे। वरना चौथे इमाम समझ आ, यानी जिसने कयामत तक जो भी अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के कत्ल पे राजी रहा कि हाँ अच्छा हुआ कि कत्ल हुए, अल्लाह उन पे भी लानत करेगा और कातिलाने हुसैन में उन्हें भी शुमार कर देगा। और जो दिल से हुसैन इब्ने अली के साथ रहा, परवरदिगार उन्हें हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के असहाब का सवाब अता कर देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, नुसरत दीन मौजूद होते हुए अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। मुश्किल दौर था इब्तिदाई इस्लाम का, इतना मुश्किल दौर था कि मैंने कुछ इशारा किया था कि सब के सामने ये लोग अज़ाब दिया करते थे, अपने एतबार से तकलीफ़ें पहुँचाते थे, अज़ियत दिया करते थे कायनात के नबी के साथ जो अफराद थे। सरकार ने इशारा किया, उस वक्त इशारा किया कि हिजरत कर ले। हिजरत से पहले मामलात कायनात के नबी जहाँ भी बयान करते हज़रत अबू तालिब साथ साथ होते थे। यहाँ तक कि रिवायत में मिला, बहुत जल्दी सुन लीजिएगा, कल मैंने वादा किया था मैं कुछ बयान कर दूँगा शेब अबी तालिब से, लेकिन वक्त नहीं बचा, बहुत जल्दी से सुनिएगा। शेब अबी तालिब की तारीख इंतहाई अहम है। शेब अबी तालिब में किस तरीके से चंद अफराद ने नुसरत की, मैंने पहली मजलिस में शायद पेश किया था, ये दूसरी मजलिस में जनाब मुसअब इब्न उमैर के हवाले से और चंद असहाब। शेब अबी तालिब है क्या, छोटे बच्चों के लिए मैं बहुत जल्दी से बयान करूँ,
کس طرح اہل بیت حرم شیب ابی طالب سے باہر آئے، کس طرح جناب ابو طالب نے نصرت کی، ابو طالب کی اولاد نے نصرت کی، جناب جعفر، جناب عقیل، امیر کائنات حضرت طالب، انہوں نے کیسے نصرت کی ان ہستیوں نے۔ شیب ابی طالب، مکہ میں ایک راستہ تھا دو پہاڑوں کے درمیان، شیب کہتے ہیں درمیان کے راستے کو، گھاٹی کو۔ حضرت ابو طالب سے انہوں نے بہت زیادہ آفر کی، کئی مرتبہ آئے کہ دیکھو میں نے بیان کر دیا کہ کس کس کو لے کے آئے کہ اس کو غلام بنا لو، ہمیں محمد کے ہمارے حوالے کر دو تاکہ سارا معاملہ تمام ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ جناب ابو طالب نے باقاعدہ ان کو کہا اگر محمد کو نقصان پہنچایا تو پھر یہ جتنے بچے ہیں بنی ہاشم کے ان سب کو میں نے سکھا دیا تھا، اپنے اپنے آلے تلوار نکال کے دکھاؤ۔ جب سب نے تلوار نکالی تو سب کے سب ڈر گئے تھے، لیکن اس کے بعد 40 قبیلے جمع ہوئے، یہ قبیلے کے سردار بڑے بڑے جمع ہوئے، انہوں نے عہد نامہ لکھا۔ عہد نامہ یہ لکھا کہ اگر ابو طالب محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے، نصرت دین دیکھے کیسے کیے جناب ابو طالب نے، اگر حوالے کر دیں گے تو پھر یہ عہد نامہ ہم پھاڑ دیں گے، لیکن اگر محمد کو حوالے نہیں کیا تو عہد نامے میں لکھا گیا ابو طالب سے اس وقت ان کے گھرانے سے نہ شادی کریں گے، نہ بیٹی لیں گے، نہ بیٹی دیں گے، نہ ان سے تجارت کریں گے، نہ تجارت کرنے دیں گے، ان تک کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچے گا۔ وہ ساری پابندیاں لگائی گئیں، اور اگر محمد کو حوالے کر دے تو اس وقت یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ایک دن، 2 دن نہیں، یہ لکھا انہوں نے، لکھنے کے بعد 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا، پھر بھی جاری رہتا، کچھ نہیں پتا تھا کب تک جاری رہے گا، صرف ایک شرط تھی کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو، بس یہ شرط تھی۔ قبیلوں نے باقاعدہ عہد نامہ لکھا، عہد نامے کے اوپر لکھا گیا بسمک اللہم، مشرکین تھے یہ لوگ، کہتے تھے اللہ بھی ہے اور یہ سارے بت یہ بھی خدا ہے، اللہ کا نام لکھا گیا بسمک اللہم، محمد کو جب تک ابو طالب حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سب قبیلے والے ان سے سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کئی سارے مقامات پہ ذکر کیا ہے ان مشکلات کا، شیب ابی طالب میں جو مشکلات ہیں، سوشل بائیکاٹ کریں گے کیا مطلب؟ ان کو ان کے گھر سے نکال دیا جائے گا، یہی مکہ میں۔ اور جو کوئی سال میں جب حج کے ایام آتے تھے قافلہ آتا تھا، اور ویسے بھی تجارت کے قافلے آتے تھے، سامان لینے بھی آتے تھے اور سامان بیچنے بھی آتے تھے، تو لوگ جا کے ان سے سامان لیا کرتے تھے، اپنا سامان بیچا کرتے تھے، اسی طرح تجارت کا ہوتا تھا معاملہ۔ لیکن شیب ابی طالب کی جانب اگر کوئی جاتا بیچنے کے لیے تو یہ پکڑتے، اسے مارتے، یا تو پہلے ہی زیادہ مال دے کے خرید لیتے کہ کوئی وہاں مال بیچنے نہ جائے۔ یہاں تک کہ روایات میں ملا شیب ابی طالب میں نے بیان کیا تھا، محرم کی ابتدا تھی جب شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب سب کو لے کے چلے گئے، العطش کی صدائیں سنی جاتی تھی اندر سے، پیاس، بھوک، کھانے پینے کا نہیں تھا سامان، صرف حج کے ایام میں، کیونکہ حج کے ایام میں ان کیا ممنوع تھا کہ فوراً جا کے اپنی جانب سے حملہ کرے، تو اجازت ہوتی تھی کہ رسول کریم نکل کے آئیں، اور یہ افراد نکل کے آئیں تو بھی انتہائی نگہداری میں آیا کرتے تھے۔ کوئی چھپتے چھپاتے وہاں پہنچ گیا تو اس سے کچھ سامان خرید لیا، ورنہ جناب خدیجہ کی شہادت کا سبب یہ بیان ہوا کہ زہریلی جڑی بوٹیاں کھائیں شیب ابی طالب میں تو شہادت ہوئی ہے جناب خدیجہ کی۔ کتنے دن گزرے؟ 3 سال گزرے ہیں اسی حال میں۔ انہوں نے عہد نامہ لکھنے کے بعد ام اجلاس نامی خاتون کے پاس رکھوا دیا، کعبے کے درمیان میں یہ عہد نامہ رکھوا دیا گیا بند کر کے، باقاعدہ 40 قبیلوں کی مہر، ایک ایک کی مہر بند ہے، اور اس کے بعد اس پر خاص قسم کا قیمتی کیمیکل منگوایا گیا تاکہ یہ عہد نامہ، کیونکہ زندگی بھر کا ہے، جب تک محمد کو حوالے نہیں کریں گے تو اس وقت تک کا ہے، تو ہم عہد نامے پہ خاص قسم کا کیمیکل لگائیں گے تاکہ اسے دیمک نہ کھانے پائے۔ بہترین انداز سے سب قبیلوں نے اپنے اعتبار سے عہد نامہ لکھ کے کعبے کے درمیان میں رکھ لیا۔ جناب ابو طالب وہاں زندگی کس حال میں گزار رہے ہیں کہ ہر رات جناب ابو طالب رسول کریم کے بستر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، کائنات کی نبی کے بستر کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور بستر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ہر رات خوف ہوتا تھا کہ کوئی آ کے حملہ نہ کر دے، پتھر مارا کرتے تھے دور سے۔ یہ شیب ابی طالب نے 3 سال گزار دیے اس حال میں۔ اس عرصے میں یہ سنیے گا، عجیب بات ہے، اس عرصے میں نہج البلاغہ میں میری کائنات نے بھی کہا، شہزادی کونین نے بھی خطبے میں ذکر کیا، اس عرصے میں یہ جتنے نام کے مسلمان ہوتا نا، کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ کبھی کسی دن آ کے کھانا تک پہنچا دیا، کھانا نہیں پہنچاتے، اچھا قبیلے کا معاملہ تھا، کسی قبیلے میں جا کے کہہ دیتے کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے،
ابو طالب محمد جو ہمارے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا اسلام لے آئے تھے پہلے، ہمارے نبی ہیں، ان کو کم سے کم کچھ آسانی تو کرو، کچھ نرمی تو کرو، کچھ باہر تو نکلنے دو کہ سامان خرید لیں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، کہیں نہیں ملے گا، کسی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ کائنات کے نبی تاریخ میں مل جائے گا، مکتب تشریعوں میں نہیں، غیر شیعوں میں یہ مل جائے گا کہ کائنات کے نبی کہتے ہیں کچھ کافر ایسے تھے، کچھ کافر ایسے تھے جن کی رشتہ داری بنتی تھی اوپر سے حضرت نوفل کے قریبی، انہوں نے آ کر کبھی کبھی کھانا پہنچا دیا، لیکن یہ بظاہر جو مسلمان تھے انہوں نے کبھی نصرت نہیں کی۔ معاملہ کیا ہوا؟ ایک دن کعبے کے گرد لوگ بیٹھے ہیں دار الندوہ کے مقام پہ، سب مشرکین بیٹھے ہیں اور حیران پریشان ہے کہ کیا ہو گیا معاملہ، ابو طالب کو اتنی سختیاں ہم نے کر دی، یہ لوگ بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں وہاں پر، ساری مشکلات ہیں، نکل کے تجارت بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود محمد کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے۔ کچھ دیر نہ گزری دیکھ رہا حضرت ابو طالب سامنے سے آ رہے ہیں، جناب ابو طالب سامنے سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لگتا ہے آج ابو طالب تھک ہار کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہماری بات مان لیں گے۔ کہا ہاں ابو طالب تھک گئے، محمد کو حوالے کرنے آئے؟ کہا ہاں حوالے کر دوں گا، حوالے کر دوں گا، اگر محمد نے جو کہا وہ بات ٹھیک نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ محمد کا کہنا ہے کہ اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ تم نے جو باطل پر مبنی عہد نامہ لکھا ہے اور وہ اجلاس کے پاس رکھوایا، پھر کعبے کے بیچ میں رکھوایا، اس میں قیمتی کیمیکل لگائے، تمام کے تمام 40 قبیلوں نے مہر لگائی، اپنی اپنی مہر لگا کے بند کیا ہے۔ محمد کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک فوج دیمک کی صورت میں بھیجی گئی جو اس کے سارے باطل پر مبنی، ظلم پہ مبنی الفاظ کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے اور محمد کا نام باقی ہے۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب تم نے تو مشکل آسان کر دی، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو، اگر یہ نہیں ہو تو کیا ہوگا کہ میں خود لا کے محمد کو حوالے کروں گا۔ دیکھیں کیا یقین ہے حضرت ابو طالب کا، کیا یقین ہے۔ اصحاب کہف کی مانند تھے جناب ابو طالب، احادیث میں ملا، کیا یقین ہے جناب ابو طالب کا۔ ایک جملہ سن لیجیے گا، حضرت ابو طالب کھل کے ہر جگہ اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے اعلان نہ کرنے کے سبب بہت سارے کافر رسول کے مددگار ہیں، کہ جب ابو طالب محمد کے ساتھ ہیں تو پھر ہم کیوں محمد کے خلاف ہوں۔ کتنے کافروں نے رسول کریم کی خلاف ورزی نہیں کی، انہی میں سے کیے تھے جنہوں نے کھانا پہنچایا، 2-4 لوگ۔ تو حضرت ابو طالب کی حکمت تھی، کائنات کے نبی نے کہا نہیں آپ اظہار نہیں کریں گے، اللہ کی چاہت اسی میں جناب ابو طالب کے حوالے سے۔ اب سنیے گا، جناب ابو طالب نے جب یہ کہا تو انہوں نے جا کے جیسے ہی وہ تمام کے تمام پردوں میں بند باطل پہ مبنی عہد نامہ نکالا تو عہد نامے میں جتنے ظلم پر مبنی الفاظ تھے وہ دیمک کھا چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا اور رسول کا نام باقی تھا۔ آپ سنیے، یہاں پہ چند کافر اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ عہد نامہ لیا اور پھاڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا، کہا یہ ظلم پہ مبنی باتیں ہم برداشت نہیں کریں گے، آؤ محمد کو شیر ابی طالب سے لے کے آؤ، کیا دیکھ رہے ہو۔ تو اس وقت یہ کافر بھی دل نرم ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ ایسے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کائنات کے نبی کو لینے گئے ہیں، پورے خاندان کو لینے گئے۔ اس وقت 3 سال بعد اہل بیت حرم حضرت ابو طالب کے ساتھ شعب ابی طالب سے نکلے، مگر یہ مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ کب بڑھتی چلی گئی؟ جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ جناب ابو طالب جب رخصت ہوئے تو ان کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا، جن میں نے کچھ افراد کے نام لیے۔ اب سرکار نے اشارہ کیا کہ ہجرت، نصرت دین، ہجرت کی جانب اشارہ کیا۔ اسلام کی پہلی ہجرت جو ہوئی ہے اس میں سردار بنایا تو ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار کا جو علم ہم سے سیکھ چکے ہیں وہ جعفر طیار، حضرت جعفر سردار بنایا، حضرت جعفر طیار، ان کی زوجہ جناب اسما بنت امیس۔ اس سے پہلے کیا مشکلات ہو رہی ہیں؟ اسما بنت امیس وہ ہستی ہیں، اسما بنت امیس جو ناصرہ اسلام میں شمار ہوتی ہیں، دین کی نصرت کرنے والی بہت عظیم المرتبہ خاتون ہے جناب اسما بنت امیس۔ ان کی بہن ہے سلمہ بنت امیس۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد رحم اللہ الاخوات،
رحمت خدا بند متعال کی ان بہنوں پر، کن بہنوں پر؟ جو نساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی خواتین کی سردار کے قدموں میں وہ بھی جنتی خاتون بن گئی۔ وہ بہنیں کتنی بہنیں تھیں؟ روایات میں ملا 7 بہنیں تھیں، میں شاید چند کا تذکرہ کر سکوں، ممکن ہے۔ 5ویں امام نے کہا ایسی نصرت کی ہے انہوں نے کہ 5ویں امام نے رحمت کی دعا دی اور کہا یہ جنتی خواتین ہے۔ کون؟ اسماء بنت امیس، ان میں سے اسماء بنت امیس، ان کی بہن ہے سلمہ بنت امیس، دونوں نے زندگی گزار دی شہزادی کونین کی خدمت میں۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ تھوڑا سا نام سن لیجئے گا تاکہ جلدی سے بات کو آگے بڑھا سکوں۔ اسماء بنت امیس، ان کی بہن ہے سلمہ بنت امیس، ان کی بہن ہے حضرت میمونہ۔ حضرت میمونہ کون؟ کائنات کے نبی کی زوجہ، کائنات کے نبی کی زوجہ۔ اس کے علاوہ حضرت لبابہ ام فضل کہا جاتا ہے، یہ حضرت عباس کی زوجہ، حضرت عباس کی زوجہ، رسول کے چچا کی زوجہ۔ اس کے علاوہ خود سلمہ بنت امیس ہے جناب حمزہ کی زوجہ۔ تھوڑا سا رشتہ داری سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا وفاداری کس سے تھی۔ کمال یہ ہے کہ پہلے میں ذکر کروں حضرت لبابہ کا، ایک جملہ سنیے گا۔ اللہ نے انہیں شرف عطا کیا، خواب دیکھا۔ اسماء بنت امیس کی بہن جنہیں 5ویں امام کہہ چکے، جنت کی بشارت دے چکے، خدا کی رحمتیں ان پر ہوں۔ لبابہ حضرت عباس کی زوجہ، خواب دیکھا اور آ کے رو رہی ہے نبی کے سامنے، نبی کے سامنے آ کے بیٹھ کے رو رہی۔ کیا ہو گیا؟ کہ ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں کیسے بیان کروں؟ کہ نہیں بیان کیجیے، کیا ہوا؟ کہ نہیں اے رسول خدا میں کس منہ سے بیان کروں، مجھے ڈر آ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، میں خواب ایک دیکھ کے آئی ہوں۔ تو بتلائیے، انشاءاللہ خدا خیر کرے گا، بتلائیے۔ کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کے حصے کٹ کر میری آغوش میں آ رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ کیا خوشخبری ہے کہ رسول خدا خوشخبری ہے کہ میرے جسم کا ایک حصہ حسین کی صورت میں آئے گا جسے تم اٹھاؤ گی اور پرورش کرو گی۔ کمال ہے کہ نہیں؟ شہزادی کونین کی خدمت میں مشغول ہے حضرت لبابہ، ام فضل کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے فضل تھے نا، ان کی والدہ ام فضل کہا جاتا ہے۔ ان پہ 5ویں امام نے رحمت کی دعا دی۔ کیسی نصرت کی؟ یہ عام بات نہیں ہے۔ ابا عبداللہ الحسین کو سب سے پہلے اٹھانا، ابا عبداللہ الحسین کو سب سے پہلے اٹھانا، معصوم کو جو سب سے پہلے اٹھاتا ہے اسے کہا جاتا ہے حضانت۔ یہ بہت بڑا ایک شرف ہے، ہر ایک کو شرف نہیں ملتا۔ امام حسین علیہ السلام کو انسانوں میں سے جس نے سب سے پہلے اٹھایا ایک یہ ہستی ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ بنت عبد المطلب، اور اس سے پہلے جو عرش سے، جو آسمان سے آئی تھی خواتین، انہوں نے سب سے پہلے اٹھایا تھا، روایات میں ملا۔ اس کے علاوہ اللہ نے اب یہاں تک پہنچ گئے تو ایک حور العین خلق کی جس کا نام تھا لعیہ، لام عین یہ الف، لعیہ نامی ایک حور العین اللہ نے خلق کی۔ کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں لے گئے۔ جب یہ حور پلٹ کے جنت میں گئی ہے تو ساری جنت جگمگا رہی تھی۔ صدا آئی، کیا ہو گیا؟ بتلایا گیا یہ حور جو ہے جو حسین ابن علی کو آغوش میں لے کے آئی، اس سبب ساری جنت جگمگا رہی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب یہ بڑا شرف ہے۔ شہزادی کونین کو سب سے پہلے کس نے آغوش میں لیا تھا؟ حضرت مریم نے۔ 4 خواتین آئی تھی، 4 خواتین آئی تھیں اللہ کی جانب سے۔ حضرت مریم، جناب سارہ، حضرت کلثوم جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور آسیہ بنت مزاحم، یہ 4 خواتین آئی تھی جناب خدیجہ کی نصرت کے لیے۔ تو حضرت مریم نے سب سے پہلے آغوش میں لیا تھا۔ فلما استنطقت، اب یہاں تک پہنچے تو روایت بھی سن لیجئے گا۔ فلما استنطقت، حضرت مریم جن کی آغوش میں جناب عیسیٰ نے کلام کیا تھا، زہرہ مرضیہ کو جب آغوش میں لیا اور کہا بات تو کر کے دکھائیے، تو شہزادی کونین کا پہلا جملہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی سید الاوصیاء۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، کہہ رہی ہیں میری گواہی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں اور میرے شوہر اللہ کے نبی کے وصی ہیں اور دوسرے اوصیاء کے باپ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ شرف ہر ایک کو نہیں ملتا کہ معصوم کی حضانت کا سب سے پہلے آغوش میں لے۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب رسول کی پھوپھی ہیں، انہوں نے آغوش میں لیا تھا ابا عبداللہ حسین کو، عظیم المرتبہ خاتون ہیں، لیکن ایک جملہ کہا جب آغوش میں لیا۔ حضرت لبابہ کا میں نے نام لیا، جناب اسماء بنت امیس کی بہن ہے، انہوں نے آغوش میں بھی لیا، پرورش بھی کی ہے۔
رسول نے کہا تھا تمہاری گود میں حسین ابن علی پلیں گے، اللہ نے تمہیں شرف عطا کیا ہے، تمہارے باپ کے سبب تمہیں یہ شرف عطا کیا ہے۔ کمال یہ ہے، ان کی والدہ بھی بڑی عظیم مرتبہ خاتون ہے، بات زیادہ پھیل نہ جائے اس لیے میں یہاں روک رہا ہوں۔ حضرت ہند جن کا نام ہے، میں نے بیان کیا نصرت دین، جو نصرت دین کرتا ہے اسی کو یہ شرف ملتا ہے کہ حجت خدا کو سب سے پہلے آغوش ملے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع میں بیان کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر دے رہا ہوں۔ چھٹے امام کی بیٹی، ساتویں امام کی بیٹی، یہ ہستیاں جو امام وقت کو، آٹھویں امام کو جنہوں نے آغوش میں لیا، ساتویں امام کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے حضرت، نویں امام کی بیٹی کون ہے جو دفن ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ نویں امام کی بیٹی دفن ہے سامرہ میں، سامرہ میں نویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی، جزاکم اللہ خیرہ، بس یہی سننا چاہ رہا تھا۔ جناب حکیمہ خاتون، ایک حکیمہ یہ ہے، کنفیوژن نہ ہو جائے، ایک حکیمہ 7ویں امام کی بیٹی ہے، 8ویں امام کی بہن ہے، 9ویں امام کی پھوپھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں حکیمہ وہ ہیں جنہیں شرف ملا کہ حجت خدا کو سب سے پہلے آغوش میں لیا۔ 8ویں امام کو یعنی اپنے بھائی کو آغوش میں لیا وہ جناب حکیمہ نے، 9ویں امام کی پھوپھی نے، اور 12ویں امام کو سب سے پہلے جس نے آغوش میں لیا اسے حکیمہ کہا جاتا ہے۔ عالمہ ہے، عالمہ ہے، اہل بیت کے گھرانے کی عالمہ ہے، احادیث بیان کرتی ہیں، دوسری جگہ بیٹھ کے 9ویں امام کی بیٹی ہیں وہ حکیمہ، یہ حکیمہ بیان کر دیا میں نے، صرف ایک جملہ کے لیے میں نے یہ روایت بیان کی کہ انہوں نے 8ویں امام کو آغوش میں لیا ہے، بہن ہے، لیکن اللہ نے شرف دیا کہ 8ویں امام کو سب سے پہلے جس ہستی نے آغوش میں لیا جناب حکیمہ، 7ویں امام کی صاحبزادی، 9ویں امام کی بیٹی جو حکیمہ ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی ہے، انہوں نے سب سے پہلے 12ویں امام ہمارے وقت کے امام کو آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد کہا، میں نے دیکھا تو بچے کے دائیں بازو پہ لکھا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سنیے کتنا عظیم شرف ہے نا حضرت حکیمہ خاتون کا، بڑا عظیم شرف ہے، بڑا عظیم مقام ہے، معلمہ ہے حضرت نرجس خاتون کی، تعلیم دیا کرتی ہے، عربی سکھائی ہے جناب نرجس خاتون کو، 12ویں امام کی والدہ کو عربی سکھائی ہے۔ جب 12ویں امام کی والدہ آتی تھی تو حضرت حکیمہ آتی تو 12ویں امام کی والدہ جناب نرجس خاتون 12ویں امام کی ولادت سے پہلے آگے بڑھتی، ان کی نالین لے کے آتی اور پہناتی، اتنا احترام کرتی، استانی ہے، بزرگ ہے، معلمہ ہے، عالمہ ہے، حدیث پہنچایا کرتی ہیں۔ لیکن جب 15 شعبان کی شب آئی، 11ویں امام نے بیان کیا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے گا جسے نور سے کائنات منور ہونے والی ہے۔ کہا بیٹے کی ماں بننے کا شرف کسے ملے گا؟ کہا نرجس سلام اللہ علیہ۔ جب یہ بات سن لی نا، اب جناب نرجس آئی ہیں، جب جناب نرجس آئی ہیں تو ہمیشہ کیا ہوتا تھا، حضرت نرجس آ کے نالین لاتی اور پہناتی، آج حضرت حکیمہ بزرگ ہونے کے باوجود نالین لے کے آگے بڑھی، یا سیدتی، اے میری سید زادی، اے میری آقا زادی، یہ نالین پر، ارے کیا ہو گیا، یہ کام تو مجھے کرنا ہے۔ کہا نہیں، آج سے آپ کا یہ شرف مجھے پتا چلا کہ آپ حجت خدا کی ماں بننے والی ہیں، تو جتنی عمر ہو جائے میری حجت خدا کی والدہ کے احترام کے سبب آپ کا احترام کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اندازہ لگا رہے ہیں، ایسے انہوں نے احادیث اہل بیت پہنچائی ہیں جناب حکیمہ نے۔ واپس پلٹ کے آئیے گا، بھولے تو نہیں ہیں 5ویں امام کی حدیث، ان تمام بہنوں کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، تمام بہنوں پر اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت۔ کیوں؟ انہوں نے نصرت کی اہل بیت علیہ السلام کی، اسماء بنت امیس، سلمہ بنت امیس، حضرت میمونہ، حضرت لبابہ، یہ ہستی بس یہی نام بتایا، میں اور کی ہسٹری پیش نہیں کر پاؤں گا تو نام بھی نہیں بتا رہا۔ سنیے بات یہ ہے کہ حضرت سلمہ زوجہ ہے جناب حمزہ کی، حضرت سلمہ وہ ہے، ایک جملہ ان کے حوالے سن لیجیے، مجھے جناب اسماء بنت امیس کا ذکر کرنا تھا، سنیے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت سلمہ وہ ہے کہ جنہیں خادمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، زہرہ مرضیہ کی خادمہ۔ حضرت سلمہ وہ ہے کہ آخری وقت میں بھی شہزادی کونین کے لیے پانی لے کے آتی تھی، جناب سلمہ بنت امیس۔ بہت ساری احادیث ہیں ان کے حوالے سے۔ جناب سلمہ بنت امیس وہ ہستی ہیں اس طرح دین کی نصرت کی کہ جب جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خاتون ہیں لیکن رسول کی نصرت کے لیے جاتی ہیں، کعبے میں جہاں جہاں رسول جاتے ہیں دور سے دیکھتی رہتی ہے کہ رسول کو اذیت تو نہیں پہنچا رہا،
کوئی اذیت پہنچائے گا تو کیا کریں گی؟ اسد اللہ کو بلائیں گی. کون ہے اسد اللہ؟ اسد اللہ حضرت حمزہ کا لقب ہے پہلے. اس کے بعد سب کے سب نے جس پہ حمزہ بھی فخر کرے اسد اللہ، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. بڑا جہاد ہے جناب سلمہ کا. دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جناب عمار یاسر کی والدہ پر ظلم ہو رہا ہے. خاتون ہے، کوئی کسی قسم کی غیرت نہیں. زدوکوب کیا جا رہا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، انگارے، لیکن اس کے باوجود رسول کی نصرت کر رہی ہے. تمام کی تمام مشکلات جناب ابو طالب پہ جانے کی بات ہوئی. ایک دن کائنات کے نبی کے ساتھ آئیں، دیکھا نبی کریم سجدے میں ہے. ابو جہل لعین آیا اور ہاتھ میں اوجڑی لایا. کاش یہ ہاتھ چھل ہو جاتے ہیں. رسول سجدے میں ہے، یہ ملعون گیا اور کائنات کے نبی کے سر مبارک پہ اپنا پیر مارا. یہ سلمہ بنت عمیس دیکھ رہی ہے یہ، اور اوجڑی پھینک دی. سارا دن اسی جگہ کھڑی رہی ہے دھوپ میں. کیوں کھڑی رہی؟ کہ اگر حمزہ سفر سے آئیں گے تو میں بتلاؤں گی کہ جا کے ابو جہل کے انتقام لیں. کھڑی رہی وہاں دھوپ میں. جیسے ہی حمزہ آئے کہا رسول کریم کے ساتھ یہ. اسی وقت حضرت حمزہ گئے اور ابو جہل کو پکڑا اور اس کے بعد ابو جہل کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ محمد اکیلے ہیں. ناصر اسلام جناب حمزہ کا بھی بڑا عظیم مقام ہے. جناب حمزہ کا ناصر اسلام ابو جہل کو مارا. ابو جہل آدمہ خون نکل گیا. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں مولا کائنات نے بیان کیے نا کہ تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. کتنے ساروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیوں قتل نہیں کر دیا گیا. عراق کی سرزمین پہ سب سے بڑا قبیلہ مکتب تشیع جس نے اختیار کی ہوئی ہے وہ خالدی قبیلہ ہے. خالد بن ولید. تو پھر سوچتا ہے انسان کہ اب سمجھ آیا کہ علی علیہ السلام نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. اور یہی سبب ملا کہ جب بعد میں آئیں گے تو مشرکوں کو قتل کریں گے. اگر مشرک کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہوگا تو قتل کیسے کریں گے؟ تو امام نے کہا اس وقت آئیں گے بعد میں جب امانت ظاہر ہو جائے. مطلب کون سی امانت؟ وہ امانت جو ہماری ولایت رکھنے والا مومن ہے. جب تک وہ دنیا میں نہ آ جائے تو بارہواں نہیں آئے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ یاسین کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہے کہ جب یہ آیا تھا اِنَّا جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ابو جہل جب اس وقت آیا تھا نبی کریم کو پتھر مارنے کے لیے، اور پتھر مارنے کے لیے آیا، ہاتھ پیچھے گیا، معجزہ ایسا ظاہر ہوا کہ ہاتھ پیچھے رک گیا، منہ پیچھے ہو گیا. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ان کا چہرہ مڑا ہوا. لوگ بچے مذاق اڑانے لگے. پھر رسول سے التجا کی. رسول معجزہ دکھلا رہے ہیں، کائنات کے نبی نہیں. دعا کی اور اس کے بعد چہرہ دوبارہ ٹھیک ہوا. لیکن یہ لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے. رسول نے ایک جملہ کہا تھا صرف، تم سب کے سب بدر کے کنویں میں واسل جہنم ہو گئے ہیں. علی کے ہاتھوں سارے واسل جہنم ہوئے تھے. آپ سنیے جناب سلمہ بنت عمیس کا میں نے بس اتنا ہی ذکر کیا اور ذکر نہیں کر سکوں گا. آخری وقت میں بھی شہزادی کونین کے لیے پانی لا رہی تھی، مولا کائنات کی نصرت کر رہی، زندگی بھر نصرت میں گزار دی. ایک بہن ہجرت کر کے چلی گئی ہے، ایک بہن یہاں موجود ہے رسول کے ساتھ اور ہجرت کی ہے مدینہ کی جانب. ایک بہن جو ہجرت کر کے گئی وہ ہے جناب اسماء بنت عمیس. عظیم المرتبہ شخصیت ہے، بہت عظیم خاتون. زندگی بھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں نبھا دی حضرت اسماء بنت عمیس. ان کے شوہر ہیں جناب جعفر طیار. بہت جلدی یہ سن لیجیے گا، شاید میں اب اتنا زیادہ ذکر نہ کر سکوں، بہت بڑی تیزی سے گزر گیا. ہجرت جب ہوئی ہے پہلی ہجرت ایتھوپیا کی طرف، 80 لوگوں کو کائنات کے نبی نے معین کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. کچھ ایسے تھے اس میں جو خالصتاً مومن تھے، کچھ ایسے تھے جو کمزور ایمان والے تھے، انہیں بھی ان کے ساتھ بھیجا رسول نے. 80 لوگوں کو کہا جو کوئی مشکل آئے دین کے معاملے میں جعفر طیار کے پاس آنا. جعفر کو میں نے اسماء بنت عمیس ان کے شوہر کو میں نے تم سب کا سردار بنایا. اسماء بنت عمیس وہ ہیں جو اس حال میں ہیں کہ سفر کرنا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں
جیسے ہی پہنچی ہیں حبشہ کی سرزمین پہ، حبشہ جو آج کا ایتھوپیا ہے، اس سرزمین پہ پہنچی ہیں، پہلا مسلمان بیٹا جو مولود ہوا حضرت اسماء بنت امیس کو اللہ نے دیا، عبداللہ نام رکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ میں حبشہ کی تفصیل شاید آج بیان نہ کر سکوں کہ کس طریقے سے وہاں نصرت کی ہے جناب جعفر طیار نے، لیکن اشارہ کر دوں گا، سنیے۔ حبشہ کی سرزمین پہ سب سے پہلا مسلمان بیٹا جو پیدا ہوا ایتھوپیا کی سرزمین پہ وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، پہلا بیٹا یہ۔ دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا جن کا نام رکھا اون، تیسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا جن کا نام رکھا محمد۔ اون عبداللہ، اون محمد۔ حضرت عبداللہ سے شادی ہوئی جناب زینب کبریٰ کی، حضرت اون سے شادی ہوئی جناب ام کلثوم کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد سے شادی ہوئی جناب ام کلثوم کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے بھائیوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے انہوں محمد۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اور زیادہ بات کو نہیں کھول رہا تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ اللہ نے یہ بیٹے عطا کیے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی صورت میں، پہلا بیٹا حبشہ کی سرزمین پہ۔ اب سنیے، حبشہ کی سرزمین پہ جب یہ پہنچے ہیں، ابھی سمندری راستے سے گئے تھے، سمندری راستے سے گئے ہیں۔ کیوں؟ آج کے حجاز میں، حجاز سے پیچھے سے سمندر کا راستہ یہی ایتھوپیا کی طرف نکلتا ہے۔ یہاں گئے، کیا چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، خوف کے عالم میں نکلے ہیں یہ 80 لوگ حضرت جعفر طیار کے ساتھ۔ خوف کے عالم میں کیسے نکلے؟ کیونکہ جو لوگوں کو اذیت دے رہے تھے وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہاں سے جائے اور اس دین کی تبلیغ ہو۔ پیچھے فوج بھیجی ہے انہوں نے، فوج بھیجی۔ فوج کا سردار کون تھا؟ حضرت عمر عاص۔ واللہ یہ جملہ میں نے کورس کی کتاب میں پڑھا، حضرت عمر عاص کو بھیجا مشرکوں نے۔ ابھی تو کافر ہے تمہارے عقیدے میں، ابھی تو حضرت نہ لکھو۔ عجیب بات ہے، بڑے حضرت تھے، اندازہ لگا رہے ہیں۔ عمر عاص کو بھیجا، عمر عاص ہیں، ابو سفیان ہیں، یہ سارے کے سارے پیچھے گئے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پیچھے گئے ہیں۔ ابو جہل ہے، ان کو بھیجا گیا کہ ان لوگوں کو جانے نہ دینا، لیکن جب یہاں پہنچے تو کشتی جا چکی تھی، یہ نہیں پکڑ سکے، چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا۔ بعد میں انہوں نے لشکر تیار کیا، حبش گئے۔ اچھا، حبش جانے سے پہلے روایات میں آیا، حبش جب پہنچے ہیں یہ لوگ، بس میں بات کو زیادہ طویل نہیں کر رہا، حبش جانے سے پہلے انہوں نے یہاں سختیاں کی۔ جب حبش پہنچ گئے تو یہاں فوج تیار کی، کہا حبش کہ بادشاہ نجاشی، نجاشی جو بادشاہ ہوتا ہے ایک شخص کا نام نہیں ہے، نجاشی وہاں کے جتنے بادشاہ آتے ہیں ان کو نجاشی کہا جاتا ہے، ذہن میں رہے۔ قیصر روم، روم میں جو بادشاہ آتے ہیں انہیں قیصر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسرا، ایران میں جو بادشاہ آتے تھے انہیں کسرا کہا جاتا تھا، اور نجاشی جو حبش کی سرزمین پہ بادشاہ آتے تھے۔ یہ بادشاہ جو تھا حاکم تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا اور رحم دل تھا، کائنات کے نبی نے کہا رحم دل ہے وہ، لہٰذا وہ منع نہیں کرے گا کہ وہاں جا کے تم لوگ دین پر عمل کرو۔ اتنا دین جعفر تمہیں سکھا دیں گے کہ تم وہاں پر آرام سے دین پر عمل کرتے رہو گے۔ وہاں پہنچ گئے، خوف کے عالم میں رہ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہاں سے مکہ سے لوگوں کو بھیجا گیا، عمر سعد کے قیمتی ہدیے لے کے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، اور یہ کہا گیا کچھ لوگ آپ کے ملک میں ہمارے یہاں سے شر پھیلانے آ گئے ہیں، وہاں شرانگیزی کر کے آئے ہیں، وہاں پہ فتنہ و فساد برپا کر کے آئے ہیں، آپ کے ملک میں بھی فتنہ و فساد برپا کریں گے، لہذا انہیں ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم لے جا کے انہیں عبرتناک سزا دیں، تاکہ اس کے بعد کوئی ایسا فتنہ برپا نہ کر سکے۔ سمجھدار تھا بادشاہ، کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف کی بات نہیں سنوں گا، بلاؤ تو ان لوگوں کو۔ پھر جب علی والا بولتا ہے، اب سب خوف کے عالم میں کیسے جائیں؟ جناب جعفر طیار نے کہا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ آؤ۔ سارے کے سارے لوگ حضرت جعفر طیار کی سرداری میں دربار سجایا گیا، ادھر مشرکین بیٹھے ہیں، بادشاہ کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درباری۔ حضرت جعفر طیار داخل ہوئے، پیچھے لوگ داخل ہوئے۔ کیا طریقہ کار ہے ان کا؟ بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ جعفر طیار کا بادشاہ محمد رسول خدا ہے، کہیں نہیں جھکے، کوئی سجدہ، کوئی سلام نہیں، احترام سے آئے سامنے۔ یہ انہوں نے پہلے ہی دیکھا نا، ہم کہتے تھے نا یہ کیسے لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں، پوچھو ان سے کہ کیوں نہیں جھکے؟ تو کہا ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ کہا
نام کیا ہے تمہارا؟ بتلایا جعفر. وہ خطبہ جو دیا جناب جعفر میں اپنے پیش نہیں کر سکوں گا، چند جملے پیش کروں گا تبرکاً. کیسے نصرت کی ہے جناب جعفر طیار نے، سنیے. حضرت جعفر طیار سے کہا یہ کہہ رہے ہیں فتنہ برپا کر کے آئے ہو. کہا اے حاکم، ہم اور یہ سب جو موجود ہیں ان سے پوچھو یہ کیسی زندگی گزار رہے تھے. انہیں جینے کا ڈھنگ نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جھوٹ کا بازار گرم تھا، فتنہ کیا کرتے تھے، امانت میں خیانت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک شخص کو بھیجا جس کی صداقت امانت کی یہ بھی قائل تھے. آج بھی اس محمد کے پاس اتنی امانتیں رکھی ہیں، ایسا صادق و امین کہ انہوں نے بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائی. اس نے آ کے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑو. حضرت جعفر بیان کرتے جا رہے ہیں اور آخر میں جملہ کہا اے بادشاہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اس محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، ایمان لے کے آئے. حاکم نے کیا کہا سنیے. کہنے لگا اچھا اگر محمد جنہیں تم کہہ رہے ہو اللہ کے نبی ہیں ان کے اوپر کچھ نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا رب انی وہن العظم واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب خفیا. اب آیت پڑھ دی تو ترجمہ بھی سن لیجیے، بڑی بہترین ترجمہ ہے. یاد کرو اس وقت کو جب زکریا نے اپنے پروردگار کو آہستگی سے پکارا، نداء خفیا، آہستگی سے پکارا. رب انی وہن العظم، پالنے والے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، بوڑھا ہو چکا ہوں، سفید بال ہو چکے ہیں، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، پالنے والے تجھ سے دعا مانگ کے کبھی شرمندہ نہیں ہوا ہوں، نا امید نہیں، تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا عطا کر دے. یہ دعا مانگی تھی. اب حدیث کا جملہ بھی سن لیجیے گا. یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل آئے، کہا کاف ہا یا عین صاد. کاف یعنی کیا مطلب؟ کہا کربلا. آبا عبداللہ الحسین کا نام سنا، گریہ کیا ہے تو اللہ نے کہا حسین کے صدقے میں تمہیں بیٹا عطا کر رہے ہیں. یہ حضرت زکریا. حضرت جعفر طیار جب تلاوت کیے جا رہے ہیں، بہترین آواز کے مالک ہیں، ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، بہترین آواز کے مالک ہیں. یہ تلاوت کر رہے ہیں، نجاشی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آنکھ میں آنسو آئے، کا ہو نہ ہو یہ وہی رسول ہے جس کی خبر عیسیٰ اور موسیٰ دے کے گئے تھے. اب جناب جعفر طیار نے ایک ورق نکالا. اب جملہ سنیے گا، ایک ورق نکالا. کہا ہاں ابو طالب میرے بابا کچھ جملے لکھ کے گئے تھے، یہ پڑھ لو. ان جملوں میں لکھا تھا تعلم یا ملک الحبش ان محمدا نبی کموسیٰ والمسیح ابن مریم. اے حبش کے بادشاہ جان لو محمد عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح اللہ کے نبی ہیں. حضرت ابو طالب کی تحریر دیکھی، سورہ مریم سنی. اب ان کو کہا یہاں سے جاتے ہو یا تمہارے ابو کا حکم ہو؟ میں بھی محمد کے دین پر ایمان لے آیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آل محمد. میں بھی دین محمدی پر ایمان، اور ایسا ایمان لایا نجاشی حاکم بادشاہ کہ نجاشی نے کائنات کے نبی کا نکاح پڑھا ہے. کائنات کے نبی کی جانب سے نکاح پڑھا ہے. ام حبیبہ کا نکاح نجاشی رسول کی طرف سے تھا. رسول کی طرف سے نجاشی جناب جعفر مہمان خصوصی تھے، اور حضرت خالد دوسرے صحابی رسول ہیں. انہوں نے حضرت ام حبیبہ کی طرف سے نکاح پڑھا، یعنی لڑکی کی طرف سے وہ تھے، رسول کریم کی طرف سے نجاشی. یعنی اتنا عظیم مسلمان ہوا کہ کائنات کے نبی نے پیغام بھجوایا کہ تم میری جانب سے نکاح پڑھو. حضرت جعفر طیار وہاں، اور کائنات کے نبی کی جانب سے ہدیے پیش کیے. نجاشی یہ بادشاہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس سرزمین پہ مشکلات برداشت کی ہیں جناب اسماء بنت امیس نے، اور تبلیغ کر رہی ہیں. بات میں نے تمام کی. اسماء بنت امیس وہ ہستی ہیں
کہ جنہوں نے خاص طور سے جناب خدیجہ کا خیال رکھا ہے، جناب خدیجہ کا خیال رکھا ہے، جناب سیدہ کونین کا خیال رکھا ہے، حبش میں موجود ہیں، لیکن خاص طور سے جب خبر ملی کہ جناب سیدہ کونین رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی ہیں، حبش سے سفر کر کے مدینہ آئی ہیں۔ کیوں آئی ہیں؟ حبش سے سفر کر کے مدینہ کیوں آئی؟ پھر چلی گئی تھی، پھر جناب جعفر طیار کے ساتھ خیبر کے موقع پہ آئی ہیں واپس۔ تو نبی نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا خیبر کی خوشی بڑی ہے یا جعفر طیار کے آنے کی خوشی بڑی ہے؟ کمال ہے یہ گھرانہ، کیسے نصرت کی ہے۔ کیوں آئی ہے اسماء بنت عمیس؟ اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا اسماء بنت عمیس کہ میں حبشہ سے کیوں سفر کر کے آئی ہوں، مشکلات طے کر کے آئی ہوں۔ جناب شہزادی کونین کی شادی کے وقت، ازدواج کے وقت کائنات کے نبی کی صدا آئی جب جناب سیدہ کونین رخصت ہو رہی ہیں، شادی کے وقت رخصت ہو رہی ہیں۔ ولیمے کی بھی کیا برکات ہے، روایات میں نقل ہوئی، وقت نہیں رہا۔ جناب اسماء بنت عمیس آ چکی ہے، جناب سیدہ کونین کے ساتھ ساتھ ہے، شہزادی کونین کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، حجرے کی جانب گئی، ایک صدا بلند ہوئی، کائنات کے نبی نے کہا آپ خواتین ہٹ جائیں، سب خواتین چلی جائیں۔ سرکار تشریف لائے تو ایک سایہ پرچھائی دیکھی، کہا کون ہے؟ کہ میں اسماء بنت عمیس۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ سب خواتین چلی جائیں؟ آپ نے سنا تھا؟ کہاں سنا تھا؟ لیکن میں رکی اس لیے ہوں رسول خدا کہ مجھے حضرت خدیجہ نے وصیت کی تھی۔ جیسے ہی جناب خدیجہ کا نام آیا، کائنات کے نبی نے کہا خدا کی رحمتیں ہو خدیجہ پر۔ کہا خدیجہ سے وصیت عہد تو پھر بس تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ہوا کیا تھا اے اسماء؟ اب سنیے، جناب اسماء نے بیان کیا جب جناب خدیجہ رخصت ہو رہی تھی تو رخصت ہوتے وقت اسماء بنت عمیس نزدیک آئی، گریہ کر رہی ہے حضرت خدیجہ، کہنے لگی اسماء بنت عمیس کہ بی بی آپ کے لیے تو اللہ نے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے، نبی نے خبر دی ہے، آپ پہ جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا، آپ نے اپنے مال سے دین کی نصرت کی ہے، آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہ میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہی، میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے، جب بچی رخصت ہونے لگتی ہے تو ماں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یاد کرتی ہے ماں کو، میں رخصت ہو جاؤں گی میری بیٹی کے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا اے بی بی میں عہد کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں، جہاں بھی ہوں گی شہزادی کونین کی رخصتی کے وقت آؤں گی۔ اسماء بنت عمیس نے یہ وصیت سننے کے بعد وعدہ کیا اور آئی۔ جب کائنات کے نبی کو بیان کر رہی نا اسماء بنت عمیس، سرکار کی آنکھ میں آنسو آ گئے، خدا کی رحمتیں ہو خدیجہ پر۔ اسماء بنت عمیس کون ہے جانتے ہیں؟ اسماء بنت عمیس وہ ہے جن کو وصیت کی ہے جناب خدیجہ نے، کس چیز کی؟ شادی کے وقت زہرا مرضیہ کے ساتھ ہوگی۔ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ اس وقت ہوگا جب زہرا رخصت ہو رہی ہوگی، اس وقت بھی اسماء بنت عمیس ساتھ ساتھ تھی، اسماء بنت عمیس ساتھ موجود تھی۔ لیکن ارباب اعظم روایات میں عجیب جملہ ملا، شہزادی کونین خاموش ہو گئی، اس کے بعد نبی آئے، حضرت خدیجہ جب وصیت کر رہی تھی، حضرت خدیجہ اسماء بنت عمیس کو وصیت کر چکی، وعدہ لے چکی، اب نبی آئے پھر زہرا مرضیہ کو دیکھ کر جناب خدیجہ رونے لگی۔ خواتین کو بلایا، کہا خواتین کو بلایا جائے میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ خواتین آئیں، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے تمام قریش کی خواتین کو کہا دیکھو میرے بعد کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ سے چیخ کے بات نہ کرے، وَلَا يَلْتِمَنَّ أَحَدُكُنَّ، کوئی تم میں سے زہرا کو تماشا نہ مارے۔ اور بابے اللہ نے کہوں ہاتھ چھوڑ کے بی بی خدیجہ آپ یہ خواتین سے کہہ رہی ہیں، ارے وہ وقت بھی آیا صرف چیخ کے بات نہ کی گئی، بلکہ بی بی ایک لہین آیا، ارے لکڑیاں لایا، ارے زہرا جلایا، اپنا جس میں ارے زہرا پہ مارا، مادر حسنین، ترو دیوار
کبھی بچی کو تماچا نہ مارنا، ہاتھوں میں جوڑ کے سوال کروں مولا یہ تماچا مارنے کا تو کہہ رہے ہیں، اور جب نہیں جواب آئے ایک فاطمہ جسے مدینہ میں تماچا اور ایک حسین کی یتیمہ جسے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اتنے تماچے مارے کہ جملہ ملا میرا سلام ان رخساروں کے دل کی رنجت تبدیل اجرکم علی الزغراء یتیم حسین سوار ہے بازار میں لاکھ لاکھ ہے، ایک لین آگے بڑھا شبر نے خونی سے کہا اور جب یہ بچی روتی ہے ہمارا ظلم آشکار ہوتا ہے، میں نے تماچا لگایا یہ اپنے بابا کو بولتی ہے، لوگوں کو ہمارا ظلم پتا چلتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے مجھ پہ چھوڑو، جیسے ہی یہ معاملہ ہوا یہ آگے بڑھا یتیم حسین کو پشت بابا سے گرا، بچی کا گرنا تھا کہ میزے پر سر حسین رک گیا، اس نے آگے بڑھا اے سید سجاد ارے نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھا، تازیہ نہ لایا چوچے نے نگاہ کی سر سے آواز آئی میری بچی جدا ہو، جیسے ہی سکینہ کو خبر ملی زینب نے اپنے آپ کو خاک پر گرایا، اے کربلا میں بابا کے سینے سے ملنے والی کہا اجرکم علی الزغراء زینب صدا دے رہی ہے، اے سکینہ کہاں وہ نہیں مل رہی، دیکھا صحرا میں ایک برقع پوش ہوئی بھی ہے، سکینہ کو علی کی بیٹی نزدیک گئی، اے بی بی آپ کا شکریہ مقتل میں ملا، بی بی کا شکریہ زینب ادا کر لگی ہے، ایک جملہ کہا بی بی ارے اگر مدینہ ہوتا ارے زینب وعدہ کرتی ہے ماں زہرا سے شفاعت کروائے، یہ سننا چاہا کہ چہرے سے نقاب ہٹایا، اے زینب پہچان تیری ماں ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون